اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 141 سورۃ النساء کی پڑھی تھی، جس میں لوگوں کا یہ رویہ بتایا گیا، اور یہ کون لوگ ہیں ہم جانتے ہیں۔ یہ باتیں جو پیچھے سے چلی آ رہی ہیں ان لوگوں کی ہیں جو منافقت کی روش جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ غور کریں، میں لفظ اختیار کی ہوئی ہے، غلطی سے نہیں منافقت کے روش میں پڑے ہیں، بلکہ جان بوجھ کر کے اس راستے کو اختیار کیا ہے۔ آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ منتظر ہیں کہ کسی انجام تک بات پہنچے، یعنی ایمان والوں اور جو کفر پہ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان دونوں میں کوئی نتیجہ خیز بات سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں فتح نصیب ہو اللہ کی طرف سے تو یہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تاکہ اس فتح میں اپنے آپ کو بھی شامل کریں۔ اگر کافروں کو اس میں سے حصہ ملا، یعنی کافروں کو، کافر لوگ اللہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، ایمان والوں کے دشمن، ان لوگوں کو کامیابی نصیب ہوئی تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ان کے گھیرے میں لینے سے نہ روکا؟ کیا ہم نے تمہیں نہیں بچایا ایمان والوں سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہرگز مومنوں پر کوئی راستہ اختیار کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اللہ نے کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں دینا۔ یہ وہ آیت تھی جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ الشیطان الرجیم ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کیا دیں گے؟ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کے ساتھ۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر کم ہی، تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، وہ یہ مذبذب میں ہیں دو ان کے درمیان، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ ہم ادھر جائیں یا ہم ادھر جائیں، ہم کافروں کے ساتھ مل جائیں پوری طرح یا ایمان والوں کے ساتھ مل جائیں۔ کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، یہ کہنا مقصد ہے۔ کبھی ان کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی ایمان والوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں وہ ہرگز اپنے لیے کوئی راستہ نہ پائے گا، ہدایت کا کوئی راستہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عنہما کا قول ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ ذوق و شوق سے، راضی خوشی، پوری رغبت اور انتہائی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو، اور یقین مانیں کہ اس کی آواز اللہ کے کان تک پہنچ رہی ہے، اس کی طلب کرنے کو اللہ تعالیٰ تیار ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ جو نماز بھاری ہے منافقوں پر وہ عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں۔ اگر ان کے فضائل کا، ان کے فائدے کا، اس کی فضیلت کا اگر انہیں علم ہو جائے تو یہ گھٹنوں کے بل آ کر نماز میں ضرور آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ تکبیر کہوں، کہلواؤں، اور کسی کو اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کروں اور لکڑیاں جمع کروں، ان کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اگر ان کے گھروں میں اور دوسرے لوگ نہ ہوتے تو میں قطعاً، بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں ایسا
لوگوں کی موجودگی میں نماز کو سنوار کر ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے، اور جب کوئی نہ ہو تو پھر فٹافٹ نماز جلدی جلدی. تو ایسا شخص اپنے رب کی اہانت کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی نماز ہے کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے، بیٹھا دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے کو ہو، عصر کا وقت ہے، سورج ڈھلنے کو ہو، بالکل ختم جان ڈوبنے کو ہو، اس وقت جلدی جلدی 4 رکعت نماز ادا کر دیتا. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے 2 ریوڑ کے درمیان کی بکری، کبھی تو وہ میں کرتی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے اور کبھی اس کی طرف. اس کے نزدیک کبھی طے نہیں کہ اس میں جانے کس میں جائے، اس میں جائے یا تمام روش سے جن کا ذکر قرآن میں کیا ہے اللہ نے منافقوں کے حوالے سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. اگلی آیت آئیں، آیت نمبر 144. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے معاملے میں، اپنے معاملات میں ایک کھلا کھلا اختیار دے دو، یعنی سزا کا. بڑی یہاں پر کافر وہ تمام لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں. اب وہ لوگ بھی جو دین کے معاملے میں، اللہ کی ہدایات کے معاملے میں سرکشی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات کو دل سے قبول کرنے کے بجائے اس کی خلاف ورزی جان بوجھ کے کر رہے ہیں. غور کیجیے گا میری بات پر. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں. سورۃ البقرہ آیت 2 سے 5. اگلی آیت، استغفر اللہ یا رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافق لوگ تو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے اور ہرگز نہ پائیں گے اپنا کوئی مددگار. سبحانک یا رب. اگلی آیت، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا اپنی اس روش سے، اپنی اصلاح کی، اللہ سے چمٹ گئے. کیا مطلب؟ اللہ کی ہدایات پر سے چمٹ گئے، اپنے دین کو خالص کر لیا اللہ کے لیے، اپنی روش کو، دنیا کی روش کو، ہر شے کو اللہ کے لیے ہی کرنا ان کا مطلوب ہو گیا. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں میں شامل ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اللہ تعالیٰ تو لازماً دیں گے مومنوں کو اجر عظیم. اللہ کی رحمت اور شفقت دیکھیں. اس آیت سے پوری طرح اندازہ ہوتا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ توبہ کریں، پلٹیں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کی ہدایات پر عمل کریں، اپنے دین کو خالص کریں اللہ کے لیے. دین سے مراد زندگی کی روش کو خالص کریں اللہ کے لیے. تو پھر یہ مومن ہیں اور مومنوں کا اجر اللہ کے پاس عظیم ہے. اگلی آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. سبحانک یا رب. اللہ کو کیا لینا دینا ہے عذاب دے کر، اگر تم نے شکر کی روش اختیار کی. شکر کی روش کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت پر چلنا. اور تم نے ایمان لایا تو اللہ تو ہے ہی بہت ہی زیادہ قدردان شکر کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے، اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحان اللہ. ہم سب اس روش کو اختیار کرنے والے بن جائیں. آیت نمبر 147. یہاں پر 5واں پارہ قرآن کا مکمل ہوتا ہے. اور اگلی آیت نمبر 148. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ تعالیٰ ہرگز محبت نہیں کرتے برائی کو اعلانیہ بیان کرنے سے، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا، اور اللہ تو ہیں ہر شے کے سننے والے اور ہر بات کے جاننے والے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے جو آج بالکل بھلا دی گئی ہے۔ برائی کوئی بھی ہو اس کو بیان کرنا، اعلانیہ لوگوں کو بتانا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ جو جس پر ظلم ہوا ہے اس کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنی فریاد لے کر کے وہاں پہنچے جہاں سے اس کی فریاد کا مداوع ہو سکے۔ آج کا میڈیا آپ دیکھیں، ساری خبریں، کوئی خبر آپ کو اچھی نہیں ملے گی، ہر خبر بری ملے گی، کوئی خبر آپ کو اچھی نہیں ملے گی۔ کیا پورے پاکستان میں ہر کام برا ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور ہر برائی کو یہ مشتہر کرتے نظر آئیں گے، ہر اس چیز کو مشتہر کرتے ہیں جو دین کا نہیں ہے، اسے دین بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کا تعلق دین سے نہیں ہے وہ بدعت ہیں، اس کو مشتہر کرتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیوز میڈیا سے جتنا بھی انسان بچے اتنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، ان تبدو خیرا وتخفوہ وتعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ تعالیٰ دیکھے بتا رہے ہیں کہ اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو یا چھپاؤ اسے، بھلائی سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو، یا تم برائی سے درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والے ہیں اور مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ مکمل اختیار رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ درگزر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ درگزر نہ کرتے ہماری غلطیوں سے، ہماری برائیوں سے، تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی، کوئی بھی جاندار دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں یہ العفو ہے، درگزر کرنے والے، یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں، ہم سے درگزر فرمائیں۔ یہ رمضان المبارک کی دعا بھی ہے، خوبصورت دعا ہے نا، اس دعا کو یہ یاد کر لیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ درگزر کرنے کو سے محبت کرتے ہیں، تو میری خطاؤں سے درگزر فرمائیں۔ یہاں دوسری بار میں نے انی کا لفظ استعمال کیا، اپنے لیے، انا ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے روزے، ان ایام میں اللہ تعالی ہمارے لیے برکت نازل فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ان آیات کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز چوری ہو گئی، تو انہوں نے چور کے لیے بد دعا کرنا شروع کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حرکت دیکھی، سنا اس بات کو، تو فرمانے لگے کہ اس کا بوجھ کیوں ہلکا کر رہی ہو اس کا بوجھ کیوں ہلکا کر رہی ہو۔ ایک اور بڑے مزے کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کے ایک ایمان والے نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ میں اپنے پڑوسی سے تنگ آ چکا ہوں، وہ ہمیشہ تنگ کرتا ہے مجھے۔ یاد رکھیں، جو اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس سے اس کے پڑوسی نالا ہوں۔ ہاں، بہت کوئی 3 بار آپ نے فرمایا ایسا شخص ایمان نہیں رکھتا، ایسا شخص ایمان نہیں رکھتا، ایسا شخص ایمان نہیں رکھتا۔ آپ نے جو طریقہ بتایا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ نے کہا تم اپنا گھر کا سامان نکال کر کے سڑک پہ بیٹھ جاؤ، اور جو بھی تم سے پوچھے کہ یہ کیا ہے، کیوں ایسا کیا، تو کہو مجھے میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے، میں اس کے پڑوسی سے تنگ آ کر باہر نکل گیا ہوں۔
ہاں، اب سب لوگ گزرنے والے اس پڑوسی کو برا بھلا کہتے ہیں. اس پڑوسی کو جب معلوم ہوا وہ بھی ایمان والوں میں سے ہوگا، شاید کیا پتہ منافقوں میں سے، واللہ عالم، میں نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں. تو وہ جناب آیا، اس پڑوسی کی سارا سامان اس کے گھر لے گیا، اس سے معافی مانگی، اور پھر اس پڑوسی نے ایسا کام. صدقہ اور خیرات مال کم نہیں کرتا، اور درگزر کا راستہ، اب وہ درگزر کا راستہ معاف کر دینا، ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتے ہیں. اور جو شخص لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آتا ہے، اندر سے، دکھاوے میں نہیں، اندر سے عاجزی سے پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی 150 اللہ کا قانون سامنے ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ. بے شک وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے درمیان تفرقہ ڈالیں، یعنی رسول کی بات اور اللہ کی بات دونوں میں فرق نکالیں، اور یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض. اور کہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو تو مان لیا، تسلیم کر لیا، اور ان چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ایسے لوگ ہم میں بھی ہوئے. رسول اور احادیث صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا. کہا جی ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں، اور بس تفرقہ ڈالنا اللہ کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف لفظوں میں اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. بہت بڑی بات اور بہت بڑے انداز میں کہی گئی. اطاعت کی رسول کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. الفاظ غور کریں. اور یہ وہ لوگ جو ان دونوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم الکافرون حقا. بے شک یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں پکے پکے سچے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب. ایسے لوگوں کو جو حدیث کے معاملے میں اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں، قرآن کے معاملے میں کچھ دوسرا رویہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لیں. اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک هم الکافرون حقا. یہ پکے پکے سچے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. ایمان والا آیت 2 سے 5 چلے جائے، پھر غیب پر ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان. ان سب کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنا، ان میں کوئی فرق نہیں کرنا، رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا، تفرقہ نہیں پیدا کرنا. یہ تمام باتیں ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، ایسے تمام لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صحیح سوچ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت آمین یا رب العالمین. والذین آمنوا باللہ ورسلہ. اور وہ لوگ، اب دیکھیں اس کی بات کو پازیٹیو انداز میں کہا جا رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر، اس کے اللہ کے رسولوں پر. لم یفرقوا بین احد منہم. وہ کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیا جائے گا ان کا اجر، ان کا بدلہ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والے اور بہت ہی زیادہ. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے غالباً 26 انبیاء کا نام لیا ہے، رسولوں کا.
لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ کوئی ایسی قوم نہیں رہی جن کے اندر ہم نے ہدایت دینے والا نہ بھیجا ہو۔ جن انبیاء اور رسولوں کا نام ہم جانتے ہیں قرآن سے، ہم انہیں ان میں کوئی بھی تفریق کرنا، کسی کو نہ ماننے والا اللہ کے نزدیک تمام نبیوں کا منکر ہے، یاد رکھنا ہے نا۔ اور اس کے علاوہ باقی جو دوسرے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، جیسے ہندوؤں کے ہاں رام کو مانتے ہیں، اوتار کہتے ہیں اللہ کا، ہو سکتا ہے وہ رسول رہے ہوں، ہم نہیں جانتے چونکہ اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں، اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اگلی آیت نمبر 153، اعوذ باللہ من الشیطان۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ یہاں سے ذرا رخ بدل رہا ہے آیات کا۔ ان کو پڑھنے کے بعد، اس دو آیات کو پڑھنے کے بعد پھر میں تھوڑا مزید بات کروں گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اہل کتاب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نازل کریں ہم لوگوں پر ایک کتاب من السماء، آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے کہیں بڑی بات کا سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کھلی آنکھوں سے۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان کے اس ظلم کے نتیجے میں ان پر آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ صاعقہ کے معنی ہوتا ہے کڑاکے کی بجلی، آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ ما جاءتهم البینات، جس کے لیے بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔ فعفونا عن ذلک من بعد ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد جب ان کے پاس واضح کتاب آ چکی، توریت آ چکا، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے درگزر کیا اس سے۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے کھلا کھلا اختیار دیا تھا۔ صریح اختیار کہیں، دلیل، سلطان کے معنی دلیل بھی ہوتی ہے، وہ کہا جاتا ہے دلیل، کھلی کھلی دلیل عطا کی تھی۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کے لیے۔ اور قلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ مت زیادتی کرو ہفتے کے دن کی۔ واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا۔ یہ سب باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، صرف اللہ تعالیٰ یہاں حوالہ ان کا دے رہے ہیں، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ آیت کس وقت اور کن حالات میں نازل ہوئی، لیکن بہرحال جو بات کہی جا رہی ہے ہم پر واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت النساء میں بہت ساری آیات منافقوں کے حوالے سے، منافقت کی روش پر چلنے والوں کے حوالے سے نازل ہوئی۔ میں جب بھی ذکر کرتا ہوں آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ، جو واضح ہے، بہت بار آپ سب جانتے ہیں، آیت 6 اور 7 وہ بھی واضح ہے، اور جب آیت 8 سے لے کر کے 16 تک کا ذکر جب بھی ہوا تو یاد رکھیں اس میں ہر وہ مسلمان ہے جس کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں کہا جا سکتا، سب لوگ ہیں۔ اس مثال میں نیچے آیت نمبر 17 سے 20 میں مثال میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی مثال دی ہے، جس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو وہ جن کی آنکھیں حق کو دیکھنے سے اندھی ہو چکی ہیں، جن کے کان حق کے سننے سے اندھے ہو چکے ہیں، جن کا دل حق پر غور کرنے سے کی طاقت سلب کر دی گئی ہے۔ ایک تو وہ مثال ہے۔ دوسری مثال اس میں ہے کہ وہ
جب انہیں حق پہنچتا ہے تو چند قدم چل لیتے ہیں، جب انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی ان کی نہ ان کے لیے آنکھیں، ان کے حق کو دیکھنے کی آنکھیں اللہ نے سلب کی ہیں، نہ ان کے کان حق کو سننے سے سلب کیے ہیں، نہ ان کے دل تفکر سے حق پر تفکر کرنے سے سلب کیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کرتے۔ ایمان والوں کی بہت بڑی تعداد اس میں ہے، یہ تیسری کیٹیگری میں بہت بڑی تعداد۔ جو روش بتائی گئی منافقت کی، اس کی بڑی واضح کی گئی ہے بات، جو آیت نمبر 8 میں، 8 سے آگے، 8 سے لے کے 16 میں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ روش کیا تھی؟ وہ روش یہ تھی اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، اللہ کی ہدایت کو کمتر سمجھنا، ایمان لائے اور اس کے باوجود اس طرح وہ تمام اللہ کی ہدایات پر عمل نہیں کرنا، کچھ پر کرنا، کچھ پر نہیں کرنا، اور ان کی تعلقات، ان کی دوستیاں ان لوگوں سے ہیں جو کفر پر اڑے رہنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اس صورت میں بڑی ساری خصوصیات گنا دی گئیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی ایمان والا ایسی خصوصیات کا حامل ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے دین کو خالص کرے اللہ کے لیے اور پلٹ جائے۔ دوسری طرف دیکھیں، انسانوں میں ہر قسم کے انسان ہیں۔ کچھ لوگوں کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ مضبوط قوت ارادی والے بالکل آیت 2 سے 5 میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو بھی سکون سے رہنے نہیں دیتا شیطان لعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور وہ اس کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دوسرے انسانوں میں بڑی ساری ہر قسم کے لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جگہ جگہ پر یہ باتیں واضح کی ہیں کہ ایسے لوگ جو خدا نخواستہ اس تیسرے گروپ میں ہیں تو وہ نکلیں، اور اگر وہ دل کے اندر دین سے، اللہ دین پر چلنے والوں سے، آیت نمبر 2 سے 5 والوں سے دشمنی اگر نہیں رکھتے، حسد اور بغض نہیں رکھتے خواہ مخواہ کا ان کے دین پر چلنے پر، تو الحمدللہ ایسے لوگ منافقت میں ہرگز نہیں آتے، یہ منافق لوگ نہیں ہیں، ہے نا۔ لیکن انہیں چاہیے کہ یہ اپنی حسد اور بغض کو دور کریں، اپنے دل کی اس بیماری کو دور کریں، اس لیے کہ یہ تباہ کن ہے۔ میں نے بتایا کہ شیطان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان محبت کو دشمنی میں بدل دے۔ شیطان نے جب ایک بار آ کر کے ابلیس کو کہا کہ میں نے اس وقت تک نہیں چھوڑا اس کو جب تک کہ اس نے اس کے میاں بیوی میں جھگڑا نہیں کروا دیا، تو شیطان لعین ابلیس کہتا ہے شاباش، آؤ میرے پاس بیٹھو، تم نے کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیں، ایمان والے آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، اور آپس میں محبت کرتے ہیں، لفظ غور کریں، محبت کرتے ہیں، ان سے خواہ مخواہ کی دشمنی نہیں رکھتے، ان کی ایمان کی وجہ سے ان سے دشمنی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ منافقت کی روش اختیار کرنے سے ہم سب کو بچائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم کمزور انسان ہیں، ہم میں سے ہر شخص اتنا مستحکم نہیں، اتنا اپنے اندر قوت ارادی نہیں رکھتا، پھر کئی بار حالات بھی ہوتے ہیں اس کے، کئی بار ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے دین کے معاملے میں اپنے دماغ کو بالکل بند کر لیا، جو وہ جانتے ہیں اس سے آگے وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ معذور ہیں، جن لوگوں نے ایسا کام کیا ہے ان کے ساتھ وہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اللہ تو دل و دماغ کو کھول کر اپنی آیات کو سننے اور سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی بار بار دعوت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دل و دماغ کو کھولیں اور پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے
اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ سب سے اہم بات جو ہر وقت ایک ایمان والا اپنے ذہن میں رکھے کہ مرنے کے بعد دو ہی جگہیں ہیں، یا تو جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، یا اللہ کی سزا ہے، اللہ کا عقوبت خانہ ہے، اور وہ جہنم ہے، اللہ تعالی معاف فرمائے۔ الحمدللہ ایمان ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ہوگا وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن جہنم میں ایک لمحہ بھی گزارنا ہرگز آسان نہیں۔ لوگوں نے دھوکہ اسی میں کھایا ہے کہ آخرت کے معاملے میں جب شک و شبہات میں پڑے ہیں، قرآن میں پڑھیں گے ہم لوگ، جو قوم ایمان لانے کے بعد آخرت کے معاملے میں شک و شبہ میں پڑی، شیطان نے اس پر پوری طرح وار کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔